आज जो बात हमने सीखनी है, दुनिया में जो जंगें हुई जो हो रही है, बाइबल मुकद्दस इनके बारे में क्या हकीकत बताती है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा इन वाक्यों को बताता है जब, तो उसका मकसद क्या है। ये नहीं कि ये खुदा कर रहा है, समझ आ रही बात की, ये नहीं कि ये खुदा कर रहा है, खुदा ने पहले से बताया है कि क्या कुछ इस दुनिया में होने को है, इसलिए उसको खुदा कहते हैं कि वो आने वाले वक्त के बारे में जानता है। ये नहीं कि खुदा कर रहा है, बल्कि खुदा क्या कर रहा है आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। खुदा का इन जंगों के साथ क्या अमल दखल है, समझ आ रही बात। कि अक्सर ये बातें सुनने में आई हैं कि जो हवाला पढ़ा गया वो यही है, यीशु मसीह ने कहा कि कौमों पर कौमें चढ़ाई करेंगी, जगह जगह चाल आएंगे, काल पड़ेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुमने इन बातों को देखकर घबरा नहीं जाना। हमारे जिस्मानी मामला, ड्यूटी करना, काम काज निभाना, पूरे दिल से निभाना ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। इसी तरह जब भी हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, इसको जिस्मानी तौर पर नहीं लेना, इसको रूहानी तौर लेना है। आमीन। लिखा है पहला कोरिन्थियों का खत दूसरे बाब की आयत नंबर 13 को पढ़ना चाहता हूँ। गौर से बात को लेना है, और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हो, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते, यानी कि बाइबल की बातों का बाइबल की ही बातों से मुकाबला करते हैं। जिन बातों का खुदा के साथ ताल्लुक है वो हम बाइबल में से लेकर करते हैं, ऐवे ही नहीं। ठीक है कि खुदा इस दुनिया के बारे में क्या अपना मंसूबा रखता है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। ये पहली बात मैं आपसे शेयर करने को हूं, इस बात का मसीह खुदावंद के आसमान पर उठाए जाने के बाद और तमाम मसाइल जो दुनिया में होने को थे, मसीह के आसमान पर वापस आने के मुतालिक, यानी कि जो मरकजी हवाला हमने पढ़ा, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने और वापस आने के साथ ये ताल्लुक रखती है कि जितने मसाइल इस दुनिया में होते हैं, जंगो जदल है, तरह तरह की आफतें, बाइबल मुकद्दस इनके बारे में क्या बताती है। तो हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये यीशु मसीह के आने तक ये सिलसिला जो चल रहा है, इनका ताल्लुक किन बातों के साथ है। आगे बढ़ते हुए मेरे साथ हवाला निकाल ले। 24 बाब का हवाला है मत्ती की इंजील का, आयत नंबर 32 और 33। मैंने ज्यादातर यही सुना है कि जी बाइबल में लिखा है ये तो पूरियां होनियां ही होनियां, तो जिसका मतलब ये है कि खुदा ने कहा है ये पूरा होएगा। तो जिसका हम फतवा यानी कि हम इल्जाम किस पर लगाते हैं, खुदा ये कर रहा है क्योंकि खुदा ने ये कहा है। यहाँ यूं लिखा है, इससे बड़े ध्यान से सुनना है। बड़ी औखी बात है, मुश्किल है, क्योंकि अमूमन ज्यादातर मैं कहता हूं कि 95% लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि खुदा ने कहा है ये पूरा होएगा, जरूर होएगा। अब आज बाइबल मुकद्दस में से हम सीखेंगे, हम दुआ कर सकते हैं जंगों के बारे में, हम अमन के लिए दुआ कर सकते हैं। आयत नंबर 24 बाब की 32 और 33वीं आयत जरा गौर से सुन ले। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगुज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। और लिखा है यीशु मसीह ने कहा, आयत नंबर 32, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, यूं ही उसकी कली गर्म होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो, जान लो कि वो नजदीक के दरवाजे पर। ये निशानियां हैं यीशु मसीह के आने की, लेकिन खुदा ऐसा कर नहीं रहा कि ऐसा दुनिया में हो। समझ आ रही है बात की ना जी, खुदा ऐसा कर नहीं रहा है। इसलिए ये जितने मामलात हालात दुनिया में पैदा हो रहे हैं, जंगो जदल के और जंगे हो रही हैं, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। खुदा ने पहले से बताया है, पर खुदा ये करवा नहीं रहा। ये बात याद रखनी है। दूसरी बात हम जो सीखेंगे तो याद रखना है
یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ایماندار یہ نہ سمجھے کہ خدا نے یہ کہا اس لیے یہ پورا ہوگا، بلکہ یہ ابلیس کی مکاری ہے کہ لوگوں کو کیا کرے، دھوکے میں رکھے اور خدا کے خلاف کیا کرے، استعمال کرے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں بس خدا دی مرضی ہے تو پوری ہونی ہے۔ تو یہ بائبل مقدس کے مطابق ہم خدا کی تکفیر کرتے ہیں، کیونکہ ابلیس کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم جو بھی کام بات دنیا میں ہو بات ہم کہیں یہ خدا نے کیا ہے، یہ خدا نے کیا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ کہ خدا کا آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے اس دنیا کے بارے میں۔ جی تیسری بات اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو بھی بائبل مقدس کے مطابق ہر ایماندار خدا کی عبادت کرتے ہیں، آمین۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس کی ہم عبادت کرتے، جے او دے مزاج دا کسی نے پتہ ہی نہ ہوئے، اس کو کوئی سمجھ نہ سکے تو پھر اس کے مطابق وہ ڈھل بھی نہیں سکتا جو اس کا منصوبہ ہے۔ یوحنا کی انجیل کی 3 باب کی 16ویں آیت آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں خدا کا کیا منصوبہ ہے، آمین۔ کون سی آیت ہے بلا؟ جس کے لیے وہ اپنے بیٹے کو بخشتا ہے وہ جنگا کراوے، یہ مطلب ہے؟ جی نہیں، کہ خدا کا منصوبہ آگے بڑھتے جائیں تو لکھا ہے، ایک اور حوالہ میرے ساتھ نکال لیں، مقدس یرمیہ بھی اس بات کو یوں بیان کرتا ہے۔ یہاں میں نے حوالہ لکھا ہوا ہے، 9واں باب ہے اور آیت نمبر 23 اور 24۔ یہ خدا کو سمجھنے کے لیے میں حوالے پڑھ رہا ہوں کہ خدا کا دنیا کے لیے کیا منصوبہ ہے۔ 9واں باب ہے 23 اور 24 آیت میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے وہ سمجھتا اور مجھے جانے۔ اس کو سمجھے اور اس کی مرضی کیا ہے کہ میں خداوند ہوں جو دنیا میں کیا کرتا ہے، سنیں، میں خداوند ہوں جو دنیا میں کیا کرتا ہوں، شفقت، ہاللویا، اور کیا کرتا ہے، عدل یعنی کہ انصاف، قائم یہوہ یا رب، قائم میں تخت تیرا، تو واسطے نیا دے، تخت اپنا ہے بچھایا، آمین۔ وہ عدل کا خدا ہے، انصاف کرنے والا ہے، شفقت میں غنی ہے، لکھا ہے، اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، اس کا یہ کام ہے، اور لکھا ہے کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ کدے میں چودی خوشی ہے، شفقت، عدل تے راست بازی نو عمل چ لیانا، اس کا یہ کام ہے۔ تے جدا ہے کام میں وہ جنگا کروان دیا، کیا مطلب ہے؟ میرے عزیزو اپنے خدا کو سمجھ لیں، بائبل مقدس کے مطابق جو کچھ دنیا میں ہونے کو تھا خدا نے پہلے سے بتایا ہے، یہ اس کی خداوندی ہے، یہ اس کی قدرت ہے، آمین۔ تاکہ ہم خبردار رہیں، یہ نہ کہیں خدا نے کیتا ہے، انہیں لوگ مر گئے نے، دھماکے ہون ڈے نے، تے جی خدا دی مرضی ہے، ایسے نہیں، ہم نے تو اس کے نام لکھ دیے۔ یہ بات ہم خدا پر الزام لگا رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب 18واں باب، ایک جنگ و جدل ہے چل رہے ہیں، لیکن اس میں ہم نے خداوند اپنے خدا کے ساتھ مستعد رہنا ہے اور کوئی بات اس کے خلاف نہیں کرنی، بلکہ اس کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ جی 18ویں باب کی آیت نمبر 1 کو پڑھنے لگا ہوں۔ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے کیا ہوئی، روشن ہو گئی۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا، اور آگے دیکھیں، اور شیطان کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک میں کے باعث تمام قومیں، سنے کتنی قومیں، اس کی غضبناک حرام کاری کی غضبناک میں سے، اور مطلب میں تعلیم کی طرف اشارہ ہے، میں خدا کے کلام کی طرف، اور یہ جھوٹی تعلیم کی طرف اشارہ ہے، اس کی غضبناک میں کے سبب سے کتنی قومیں،
तमाम कौमें क्या हुई हैं? गिर गई हैं। और जमीन के बादशाहों ने किन्होंने? जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है। उसके साथ हरामकारी करने का मतलब पता क्या है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो कस्बी के साथ ज़ना करता है वो उसके साथ एक बदन होता है। मतलब एक का कर लेना। हरामकारी करना मतलब ये कि वो उसके साथ एक हुए हैं। क्या हुए हैं? एक हुए हैं, एक बदन, यानी कि मुत्तफिक हुए हैं। किसके साथ? किसके साथ हुए? किसके साथ? शहर बाबुल जो गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबुल। और बड़ा शहर बाबुल क्यों लफ्ज ये इस्तेमाल किया गया? ये तो रोम की हुकूमत है, तो बाबुल क्यों इस्तेमाल किया गया? मतलब ये है कि शुरू आगाज कहां से हुआ है, और ये दुनिया की तरफ इशारा है। किसकी तरफ? और उसी सल्तनत, इसी दुनिया पर जो बड़े बादशाह गुजरे, नबूकदनेस्सर, मादी फारस और सिकंदर आजम, जिनकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही, और फिर रोम। और इसने किया क्या? इस दुनिया के बड़े लीडर, जो यीशु मसीह ने कहा भी, दुनिया का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं है। समझ आ रही बात की ना? मतलब आएगा तो वो उसी का नाम लेकर, लेकिन यीशु मसीह का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। और वो क्या करेगा? वो दुनिया को अपने मुत्तहद करने के लिए अपनी पावर को दिखाएगा। मारेगा भी तो रोटी भी खुआएगा। समझ आ रही बात की? तो किसने खड़ा किया? इसने खड़ा किया। ये इसकी अपनी ख्वाहिशें हैं। बेशक दुनिया में सल्तनतें खुदा की तरफ से हैं, लिखा है बाइबल में, लेकिन अगर उस सल्तनत को कोई खुदा की मर्जी से नहीं करेगा तो वो किसको इशारा कर रही है? किसको कर रही है? तो यूं लिखा है, दुनिया के बादशाह क्या करेंगे? उसके साथ हरामकारी की है, और दुनिया के सौदागर उसके ऐश व इशरत की बदौलत क्या हुए हैं? जिदा ताल्लुक होते डाले होती तो बड़ी बल्ले बल्ले। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में सिखाती है, और इसको जरूर 18वें बाब को घर जाकर पढ़े। मैं 18वें बाब की आखिरी आयत पढ़ने को हूं, जरा ध्यान से सुन। लिखा है, और चिराग की रोशनी तुझ में फिर कभी ना चमकेगी, ये बाइबल की बात हो रही है, और तुझ में दुल्हे और दुल्हन की आवाज फिर कभी ना सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर जमीन के अमीर थे। क्या है? जिन्ना दा कारोबार तेरे नाल है, ताल्लुक तेरे नाल है, और दुनिया च रईस ने। और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गई। और उसने किया क्या? क्या है? सुन ले। सब कौमें गुमराह हो गई, और नबियों और मुकद्दसों और जमीन के और सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया। किसमें? और फिर लिखा है, ये कौन है जो काम कर रहा है? 12वां और 13वां बाब की कुछ आयात आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। एक तरीकी का हाकिम है, एक नूर का बादशाह है। आमिर, समझ आ गई गाल? आगे बढ़ते जाए तो इसी तरह ये दुनिया बाइबल के मुताबिक इब्लीस के कब्जा में है। इस दुनिया की तरीकी का हाकिम इब्लीस है, और ये सारे गलत काम जो हैं वो इब्लीस ही करवा रहा है। कहां लिखा है बाइबल मुकद्दस में? यहाँ 12वां बाब निकाले तो 7वीं आज से आपको मिलेगा। जब आसमान पर लड़ाई हुई और मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा और उसके फरिश्तों से लड़े, हालांकि आसमान थे, इब्लीस दा ना अजदहा कोई नहीं थे, लेकिन ये उसकी पहचान है जिस वक्त उसने इंसान से गुनाह करवाया, ये उसकी पहचान है। तो इसलिए अजदहा से लड़े, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, और फिर लिखा है कि वो गालिब ना आए, इसलिए आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और जब जगह ना रही तो फिर कहा गया, मैं खुशकी और तरी तुझ पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर से तुम्हारे पास उतरा। और क्यों उतरा है? ताकि वो इंसान से खुदा के खिलाफ बातें कराए, और ऐसे ऐसे काम जिनके बारे में अगर आप पढ़ें तो ये क्या कुछ करने को है। 12वां और 13वां बाब आपने जरूर पढ़ना है, जिसमें आपको मिलेगा ये सारे काम कराने वाला कौन है। यहां लिखा है, ये वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। और 17वीं आयत में लिखा है कि जब इसको औरत पर गुस्सा आया तो उसकी बाकी औलाद से लड़ने को निकला जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती और यीशु मसीह की गवाही देने पर कायम है। अब उनसे लड़ता कैसे है, किसको उसने इस्तेमाल करना है। यहाँ लिखा है, आगे बढ़ते जाएं
تو پہلی آیت میں لکھا ہے 13ویں باب میں، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا کون؟ وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے سمندر آپ کو پتہ نا دنیا کی طرف اشارہ ہے، اور پھر ریت کیا ہے؟ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ جیسے خدا نے ابراہیم سے کہا اگر ستاروں اور زمین کے ذروں کی ریت کو گن سکتا ہے تو گن، تیری اولاد یعنی کہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ سمندر دنیا، اور تو کہاں جا کھڑا ہوا؟ یہاں کھڑا ہوا، اور پھر کہا کیا کرنے لگا ہے جی؟ اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور اس کے 10 سینگ اور 10 سر تھے، اور اس کے 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل، یہ شکل اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ مجھ کو اور آپ کو اور تمام مطالعہ کرنے والوں کو پتا ہو کہ یہ کہاں سے بات شروع ہوئی ہے اور ابھی تک وہی چل رہی ہے۔ اور یہ دانیل 7 باب میں آپ کو اس کی اور حقیقت پتا چلے گی، ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اور پھر لکھا ہے اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے یعنی کہ چیتے کی طرح کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کا پتہ ہی ہے آپ کو، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے یعنی کہ وہی ابلیس جو پرانا سانپ کہلاتا، اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا، اس حیوان کو دے دیا۔ اور یہ روم کی سلطنت ہے، کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ روم کا بٹارا ہوا تو 10 حصوں میں ہوا، 10 تاج اس لیے یہاں بتائے گئے ہیں، اس کے 10 سر بتائے گئے ہیں، لیڈر بتائے گئے ہیں۔ اور پھر 7 سر کیوں بتائے گئے؟ کیونکہ 3 سلطنتوں کو انہوں نے پھر کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ یہ نشانیاں ہیں اس کے۔ اور پھر کام کیا کر رہا ہے؟ اس کے پاس کس کا اختیار ہے؟ پکی گال جو لکھا ہوا یہاں، اس اژدہا نے اپنا بڑا اختیار اور اپنی قدرت اس کو دے دی، اس کو دے دی۔ اور کیوں دے دی؟ آگے بھی لکھا ہوا ہے اس نے کرنا کیا تھا پھر آگے، اور لکھا ہے اور یہ اس کی دوسری نشانی بھی بتائی جا رہی ہے، اور میں نے اس کے سروں پر ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے اولی۔ چنانچہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے، اس کا مطلب وہ لڑائی کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ لڑائی۔ کہڑا وہ سامنے کھلو سکتا ہے دنیا میں سے، چاہے جتنے بھی پاورفل یعنی کہ سپر پاور ہو جائیں تو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ کیا خدا کسے آ گیا؟ یہ خدا بتایا گیا؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں؟ صرف مسیح نے یہ بتایا کہ دنیا میں کیا کچھ ہونے کو ہے، یہ ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اور اگر آپ ان حوالوں کو پڑھیں تو لکھا ہے حکمت کا یہی موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے 13ویں باب کی آخری آیت میں، وہ اس حیوان کا عدد جان لے کہ کون ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو یوں بائبل مقدس بتاتی ہے، یہ پہلے سے خدا نے اس بات کو آگاہی کی ہے، نصیحت کی ہے کہ یہ دنیا، اس دنیا میں کیا کچھ ہونے کا اور کون کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یسو نے کیا جو ہونا ہے۔ اگر یسو نے یہ کہہ دیا کہ اینٹی ہونا ہے تو پھر ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھ آئی کون کروا رہا ہے یہ سارا کچھ؟ جی آگے لکھا ہے اس کے منصوبے، لکھا ہے جی انہوں نے اژدہا کی پرستش کی۔ کون اس اژدہا سے اس سے لڑ سکتا ہے؟ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کیا کر رہا ہے؟ وہ کام یہ کیا کر رہا ہے؟ جی خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا،
کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا۔ کس نے دیا ہے پتہ نا؟ آپ دیکھ لیں بائبل مقدس کو، پیچھے ہم نے دیکھا کہ اژدہا نے کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا کہ وہ کرے، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ کون نہیں انہوں منن گے؟ جن کے نام برے کی کتاب حیات میں، آمین، وہ اس کی پرستش کریں گے۔ لیکن جو جن کے نام لکھے گئے ہیں وہ جانیں گے کہ وہ کیسا ہے، وہ جنگیں کروا رہا ہے، وہ دنیا میں ایسے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، اور جو تلوار سے قتل کرے گا وہ تلوار سے۔ مقدسوں کے صبر کا یہی موقع ہے، آمین، یعنی کہ گھبرانا نہیں ہے۔ مسئلے بنیں گے بڑھیں گے اس دنیا میں، لیکن آپ نے مستعد رہنا ہے۔ اور پھر 11ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برے کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا، جس کے زخم کاری یہ نشانی پھر بتائی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ پانی میں سے نکلا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اژدہا نے اس کو اختیار دیا گیا، یہ نشانی اس کی بتائی گئی جس کے زخم کاری لگا تھا۔ تو میرے عزیزو، گمراہ نہیں ہونا ہے، یہ سارے کام اس کے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ 4 فرشتے ہیں زمین کے چاروں کونوں پر، اور یہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے، اور لکھا ہے ایک اور فرشتہ مشرق کی طرف سے آیا، جس کے ہاتھ میں لکھا ہے خدا کی طرف کہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے رہو، جس کا مطلب ہے وہ تھامے ہوئے تھے۔ انہوں سے کہا گیا، فرشتے نے کہا کہ تھامے رہو، یعنی کہ اینجی رکھنا ہے جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر۔ اور یہ ہم سیکھ چکے ہیں، مہر اس چیز پر کی جاتی ہے جو تیار ہو جائے، کہ یعنی کہ یہ اوکے ہے، یعنی کہ خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے اور ہماری زندگیوں کو تیار کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں، پھر ہم اس دنیا سے ریلت کر بھی جائیں۔ یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے۔ تیار ہو جائے تو یقین کریں اس دنیا میں کہیں بھی جیسے بھی ہم اس دنیا سے ریلت کر جائیں ہمیں شرمندگی نہیں۔ سو یہ جنگ کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ کس کی طرف سے نہیں ہے؟ اس دنیا کا حاکم ہے، اس دنیا کا سردار ہے، اس دنیا کا لیڈر ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے، لیکن ہمارا خدا ہمیں ان تمام سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خدا کے بندہ نے کہا پامے جے کر ہم بھی آوے نالے پانی کر نشو، خوف نہ کریے پہاڑا دا پامے چھٹ جان جائے۔ سو بہت سی باتیں ہیں جو اور بھی سیکھنے کی ہے، لیکن آگے آگے بڑھتے ہوئے خدا نے چاہا تو جیسے جیسے خدا نے وقت دیا آپ اپنے وقت کو نکال کر آئیں، ضرور ہم ان باتوں کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ خدا باپ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے۔